ہمارے 3 رواج ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں۔ 3 رواج اپنانے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ جوانوں، بہت جلد عبرت کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ 3 رواج وہ اپناتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ آخر وہ کون سے 3 رواج ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں؟ نمبر 1، پہلا رواج، شادی کے موقع پر دلہن کو غیر محرم لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بٹھانا۔ شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو غیر محرم لوگوں کے سامنے، غیر محرم مردوں کے سامنے برہنہ بٹھانا۔ برہنہ بٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑوں کے بغیر بٹھانا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب قیامت قریب ہوگی، او میرے صحابہ، جب قیامت قریب ہوگی، عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی، لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ نظر آئیں گی، اس لیے کہ وہ کلوز کپڑے پہنیں گی، وہ ٹائٹ پنجامے پہنیں گی، دیکھنے والوں کو نفسانی خواہشات کا شکار کر دیں گی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، شادی سے پہلے لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مرد ہے، اس سے پردہ کرو، اس کے سامنے نہیں جانا، اس کے سامنے نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ یہ غیر مرد ہے، تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ ہماری عزت کا معاملہ ہے، کہیں ہماری عزت کی دھچیاں نہ اڑا دینا۔ شادی کے بعد سسرال والے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ غیر مرد ہے، اس کے سامنے نہیں جانا، اس کے سامنے نہیں بیٹھنا، لیکن دنیا دیکھتی ہے لڑکی کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تب اس کو سب کے سامنے مجسمہ بنا کے کیوں بٹھا دیا جاتا ہے؟ جب تمہاری بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے؟ تمہاری عقل کہاں جاتی ہے؟ غیر محرم مردوں کے سامنے، عیاش لوگوں کے سامنے بیٹی کو کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ ہر ایرا ویرا نتھو خیرا تمہاری بیٹی کو دیکھتا ہے، ہر ایرا ویرا نتھو خیرا اپنے موبائل سے آپ کی بیٹی کی تصویریں بناتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کیا اس لمحے آپ کی عزت کو ٹھیس نہیں پہنچتی؟ اس لمحے تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ تب کیوں نہیں کہا جاتا کہ نکاح پردے میں کیا جائے؟ شادی کے موقع پر کیوں نہیں کہا جاتا کہ نکاح پردے میں کیا جائے؟ کیوں نہیں کہا جاتا کہ کوئی تصویر نہ بنائے؟ خدا را اس نظام کو ختم کرو میرے بھائیوں، دنیا کو چھوڑیں، دنیا جو کہتی ہے کہنے دو۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ صاحب، لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دوسرا رواج کون سا ہے جو اللہ کے غضب کا نشانہ بناتا ہے؟ دوسرا رواج فوتگی والے گھر میں رنگ برنگے کھانے کھانا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ میت کاندھوں پر بعد میں اٹھتی ہے، دیگ میں چمچے پہلے کھڑک جاتے ہیں، لواحقین کی دھاڑیں کم نہیں ہوتی کہ مثال پھراؤ کی صدائیں پہلے سے آ رہی ہوتی۔ ابھی آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہو پاتے کہ عزیز و اقارب کے لہجے پہلے سے ہی خشک ہو جاتے ہیں۔ ابھی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوتے کہ عزیز و اقارب روٹی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی مانگ رہے ہوتے ہیں، رنگ برنگے کھانے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ مل جائے۔ او میرے بھائیوں، یہ کیسا رواج ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے آنے والوں کو رنگ برنگے کھانے کھلائے جاتے ہیں؟ یاد رہے، جب کسی غریب کے گھر فوتگی ہوتی ہے نا، جب کسی غریب کے گھر فوتگی ہوتی ہے تو وہ مرنے والے کی جدائی کو نہیں روتا۔ غریب انسان مرنے والے کی جدائی کو ہرگز نہیں روتا، اس وجہ سے روتا ہے کہ آنے والوں کا استقبال کیسے کرے گا، آنے والے مہمانوں کو کھانا کیسے کھلائے گا۔ وہ تو خود بیچارہ 3 دن کا بھوکا ہے، اور مرنے والا بھی روٹی کرتا مر گیا، اس کے گھر کا فیملی ممبر مرنے والا پانی کرتا مر گیا، روٹی کرتا مر گیا۔ اگر روٹی ہوتی اسے نہ کھلاتا۔ وہ بھائی کی جدائی پر نہیں روتا، بیٹے کی جدائی پر نہیں روتا۔ ایک غریب باپ، ایک غریب شخص اس وجہ سے روتا ہے کہ وہ دور سے آنے والے عزیز و اقارب کو کھانا کیسے کھلائے گا، رشتہ داروں کا پیٹ کیسے بھرے گا۔
بجائے اس کی مدد کرنے کی، بجائے اس کی ہیلپ اور خدمت کرنے کی، اس غریب کو قرض اٹھانے پر ہم لوگ مجبور کر دیتے ہیں۔ ہمارا رواج سود کا پیسہ اٹھانے پر اس غریب کو مجبور کر دیتا ہے۔ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں بھائی ہم صرف جنازہ پڑھنے نہیں آئیں گے، رنگ برنگے کھانے کھانے بھی آئیں گے۔ خدا را میرے بھائیو، اس رواج کو ختم کرو، اپنے رواج کو غریب پر بوجھ نہ بننے دو۔ غریب سود کا پیسہ اٹھانے پر مجبور نہ ہو جائے، غریب قرض اٹھانے پر مجبور نہ ہو جائے۔ فرمایا تیسرا رواج جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے وہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا۔ آج میرے سنیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ کی ذات کے آگے جھکنے کے بجائے، مسجد میں جھکنے کے بجائے بزرگوں کے مزارات پہ جا کے ان کے آگے اپنے سر جھکاتے ہیں۔ کچھ اس طرح جھکاتے ہیں جس طرح لوگ خدا کی ذات کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ پھر بجائے فاتحہ پڑھنے کے یوں کہتے نظر آتے ہیں کہ بابا جی ہمیں اولاد بھی دے دو، بابا جی ہماری پریشانیاں ختم کر دو، بابا جی ہمیں رزق وسیع عطا کر دو۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں حضور داتا علی حجویری کے مزار پہ جا کر کچھ نادان لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، مزار کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں رزق بھی دے دو، اولاد بھی دے دو۔ او نادانو، وہ خدا نہیں تھے، وہ تو خدا کے نیک بندے تھے۔ وہ خدا کہاں تھے؟ وہ تو خدا کے محبوب بندے تھے۔ خدا را جوانو، جب تم اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پہ جایا کرو، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ جایا کرو، اللہ کے محبوب لوگوں کے مزارات پہ جایا کرو، تو پہلے ان کا مقام بلند کرنے کی دعا مانگا کرو، فاتحہ پڑھا کرو، پھر انہی نیک لوگوں کا صدقہ اللہ سے مانگا کرو کہ اے میرے مالک، جس طرح تو نے ان نیک لوگوں کو پسند کیا، جس طرح تو نے اپنے ان بندوں کو پسند فرمایا، ہمیں بھی پسند فرما لینا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ اسی شرک سے بچنے کے لیے میرے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا صحابہ اس طرح کا شرک نہ کرنا، شرک سے بچنا، مر جانا، مٹ جانا، چاہے تمہارے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کیوں نہ کر دی جائیں، تمہارے بدن کی بوٹیاں بوٹیاں کیوں نہ کر دی جائیں، شرک سے بچنا۔ اس لیے کہ شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد عبرت کا نشانہ بناتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غضب کا نشانہ بناتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں میرے بھائیوں، آپ بھی دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گندے رواجوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔